دوستوں آج ماہ شوال کی 28 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے، آخری موقع آ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کو اللہ اکبر کی یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین سے اگر وہ 300 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کو مل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے اور یہ ماہ شوال کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، 28 تاریخ ہے، آخری موقع ہے۔ اس کے بعد یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملنا، 1 سال لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دوستوں آج ماہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگ اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی ناممکن حاجتیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص صفاتی نام ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کو ایک پکارنے کا بہت محبت بھرا طریقہ بھی ہے، اور نماز جو شروع ہوتی ہے وہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اذان جو شروع ہوتی ہے وہ بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے، سنت ابراہیمی وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو دوستوں آپ لوگ خود دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا زیادہ اللہ اکبر کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے نماز کو جو شروع کیا جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اور اللہ والوں پھر جو اذان ہوتی ہے اور سنت ابراہیمی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جنگیں بھی اگر شروع ہوتی ہیں یا کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے یا پھر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہی اٹھتا ہے، کیونکہ اللہ اکبر میں برکت چھپی ہوئی ہے، کامیابی کے راز چھپے ہوئے ہیں، یہ رب کی بڑائی ہے۔ اور جو بندہ بھی رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے، اس دن نیکیوں کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب ماہ شوال کا جو ہے آخری جمعہ آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے وہ تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ راز لے کر آیا ہوں جو کامیابیوں کا ہے۔ آج یہ عمل پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روز جمعہ 80 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص 200 مرتبہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک اس کا درود پاک خود سماعت کرتے ہیں، نبی پاک خود سنتے ہیں کہ وہ بندہ میرا امتی میرے لیے درود پڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے اس امتی کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ تو دوستوں یہ کتنی فضیلت والی بات ہے، اور اگر آپ لوگ آج نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے تو فائدے بہت سارے ملنے والے ہیں۔ یوں تو روزانہ ہمیں اپنے آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ والوں، یہ واضح ہمیں دلیل ہے کہ اے ایمان والو تم لوگ بھی درود بھیجا کرو، جس طریقے سے میں درود پاک بھیجتا ہوں، جبریل امین بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو پوری ایک آیت ہے اللہ والوں، یہ ہمیں چیخ کے بتا رہی ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک کے دن درود پڑھنا چاہیے اور عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اللہ پاک ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں لازمی درود پاک پڑھیں، اور آج جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو پھر ماہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن 28 تاریخ کو یہ دولت کی خاص تسبیح پڑھ لیجئے گا، ایک مرتبہ پڑھیے گا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر مقروض ہے، قرض دار ہے، تو وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ دیکھیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے
پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے لازمی ہمیں اس تسبیح کو آج پڑھنا ہے تاکہ ہمارے قرضوں کا انتظام ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں قرض دار جو ہوتے تھے نبی پاک ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو سوچیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، اور اگر آپ مقروض ہیں تو قرضوں کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ پر رحمت نازل کرے گا۔ اس کے علاوہ میری وہ بہنیں جو رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ پسند کے رشتے جہاں وہ چاہتی ہیں وہاں ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ بس آج یہ تسبیح پڑھیں اور پھر رب کا معجزہ دیکھیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال یا بنگلہ دیش کہیں سے بھی دیکھیں آپ کا تعلق ہے، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، بس ماہ شوال کی 28 تاریخ کا انتظار کریں، 28 تاریخ اور آخری دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کا انتظار کریں، اور پھر اس تسبیح اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ آپ لوگ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 28 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔
تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجیے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی پہ دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو پھر کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی معاملات پیش آ رہے ہیں، آپ لوگ بس اس تسبیح کو آج پڑھ لیں۔ یہ ماہ شوال کی 28 تاریخ اور آخری جمعے کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ بس آج اس تسبیح اس عمل کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا۔ اللہ والوں آج کی یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کے رستے کی تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو لہٰذا بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے
یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے
اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم یہ 1 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، دعا بہترین طریقے سے مانگنی ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، چاولوں پہ دم کر دیں، پانی کو پی جائیں، چاولوں کو صدقہ کرنا ہے۔ ابھی آپ لوگ دعا کریں، رب کو راضی کریں، اور دعا ایک اچھے انداز میں کیجئے گا، اور اس طرح سے دعا کیجئے گا کہ گویا اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہے ہوں۔ دوستوں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اگر دعا اچھے انداز میں نہ کی جائے تو پھر کامیابیاں نہیں ملتی۔ اس لیے لازمی دعا ایک بہترین طریقے سے کرنی ہے، اور خاص مقاصد کو ذہن میں رکھ کے کرنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔